بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ جاء فی الحدیث الصحیح قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هی الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم۔ قالوا فما لنا فیہا؟ قال فبكل شعرة حسنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے عید الاضحیٰ کے فضائل و مسائل۔ اس موضوع کے تحت اس عنوان کو میں نے کچھ حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اور یکے بعد دیگرے وہ میں آپ تک منتقل کرنا چاہوں گا۔ آپ سے پہلے ہی گزارش ہے کہ آپ غور سے سنیں، چونکہ موضوع خاصا طویل ہے، اس وجہ سے جو ہے بار بار ریپیٹ کرنے کی نوبت نہ آئے، اختصار کے ساتھ کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ آج جن عناوین کے تحت بات ہوگی ان میں سے ایک عنوان ہے ماہ ذی الحجہ کا مقام، یعنی یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے عید الاضحیٰ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، اس کا مقام کیا ہے؟ دوسرے عشرے ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اسی طرح سے بال اور ناخن کا حکم کیا ہے، جس کو پچھلے ہفتے بھی بتایا ہے میں نے۔ یوم عرفہ یعنی اس مہینے کی 90 تاریخ کے روزے کا حکم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسی طرح سے تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے؟ 10ویں ذی الحجہ کی رات کی عبادت کا کیا تصور ہے؟ اور 10ویں ذی الحجہ کی سنت کیا ہے؟ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے آداب کیا ہیں؟ قربانی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اور کچھ اہم مسائل اسی حوالے سے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے ماہ ذی الحجہ یعنی قربانی کا جو مہینہ ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوشتے میں مہینوں کی تعداد روز اول سے، جس دن سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ تعالیٰ کی نوشتے میں، اللہ کی کتاب میں، اور ان میں سے 4 محترم ہیں۔ محرم یعنی محترم ہے۔ اب یہ 4 مہینے محترم کون کون سے ہیں؟ یہ بخاری شریف کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 134 پہ جو حدیث ہے اس میں یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ 4 مہینے جو فضیلت کے مہینے ہیں روز اول سے، ان میں ایک ذی قعدہ کا مہینہ ہے جو ابھی گزرا اس مہینے سے پہلے، ذی قعدہ۔ دوسرے یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو قربانی کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ تیسرے محرم الحرام کا مہینہ۔ چوتھے رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے قابل احترام روز اول سے ہی ہے، اور انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ قربانی کا مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ دوسرے عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے، اس مہینے کے جو 10 دن ہیں شروع کے، اس کی جو عبادت ہے، اس کے جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی اہمیت اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یعنی جو ہے یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں، اس کی عبادت کے مقابلے میں اور دنوں کے مقابلے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت عشرہ ذی الحجہ کی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر۔
تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے کے شروع کے 10 دن خاص طور سے زیادہ اچھے اعمال میں ہمیں اپنے آپ کو استعمال کرنا چاہیے. نماز کا اہتمام ہے، صدقہ و خیرات ہے، بہت سارے اچھے اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس طرح کے اعمال کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اس اشرے میں. اسی طرح سے بال اور ناخن کے حوالے سے یہ بات پچھلے جمعے کو بھی بتائی گئی تھی، پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی چند دنوں باقی ہیں قربانی کو. حکم یہ ہے کہ یہ جو ہے جہاں اس کا تذکرہ ہے وہ ابو داود کی روایت ہے، جلد 2 صفحہ 30 پہ یہ روایت موجود ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے جو قربانی کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے لے کے قربانی تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ہے، اللہ کے رسول سب لوگ تو قربانی نہیں کر سکتے، سب لوگ اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ وہ قربانی کریں گے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری سے اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اگر وہ بھی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کے 10ویں ذی الحجہ تک اگر وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو ان کو بھی قربانی جیسا ثواب ملے گا. گویا کہ یہ حکم سب کے لیے ہے، تمام مردوں کے لیے، تمام مسلمان مردوں کے لیے، تمام مسلم عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوان کے لیے، مقیم ہیں ان کے لیے، مسافر ہیں ان کے لیے، سب کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ حکم ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اور گھر کے افراد کو بھی 10ویں ذی الحجہ تک پابند کریں کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں. اسی طرح سے یوم عرفہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو، 9 تاریخ جو اس مہینے کی ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اس دن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے، صفحہ 124 پہ یہ روایت موجود ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، ایک روزہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والے کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرمانے گا. یعنی ایک روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اس وجہ سے ہم سب ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اس دن روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے تکبیر تشریق کا کیا حکم ہے؟ ہر وہ مسلمان جو شریعت کا پابند ہے، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ مقیم ہے، چاہے وہ گاؤں کا رہنے والا ہے، شہر کا رہنے والا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کسی بھی عمر کا ہے، تو ان تمام افراد پہ یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہ یہ تکبیر تشریق ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے. اگر چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنی لاپرواہی سے گناہ ہوگا. ایک مسئلے کو آپ سماعت کرتے جائیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے، کوئی نماز ہماری چھوٹ گئی، امام صاحب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، میں الگ سے پڑھ رہے ہیں، بعد میں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا ان پہ بھی واجب ہے؟ ان پہ بھی واجب ہے. جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے ان پہ بھی تکبیر تشریق واجب ہے. اگر 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، بعد میں اس کو ہم پوری کر رہے ہیں، جب ہم سلام پھیرتے ہیں اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد، اس وقت بھی یہ کہنا واجب ہے. جو عورت ہے جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں ان پہ بھی یہ کہنا واجب ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے تکبیر کہے گا اور عورتوں کو آہستہ یہ تکبیر کہنی چاہیے. ہم آگے بڑھتے ہیں اس حوالے سے کہ 10ویں ذی الحجہ کی سنت کیا ہے
اور 10ویں ذی الحجہ سے پہلے 10ویں ذی الحجہ کی رات کی عبادت کے حوالے سے یہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عید اور بقرعید کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو جو شخص زندہ رکھے گا یعنی عبادت کرے گا، بیدار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، نماز وغیرہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کے کو خوش کرنے والے اعمال کرے گا، تو اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اس دن ایسے شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا، نہیں مرے گا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی اور پریشانی سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو عید اور بقرعید کی رات کو عبادت کرتے ہیں، بیدار ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 10ویں ذی الحجہ کی سنت، 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی والا جو دن، قربانی والے دن صبح جلدی اٹھنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ جانا، عیدگاہ کی نماز، بقرعید کی جو نماز ہے وہ عیدگاہ میں پڑھنا، بقرعید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، اور جب جا رہے ہوں ہم عیدگاہ تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں، اور راستے میں بلند آواز سے وہی تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے، اور وہاں سے آنے کے بعد ایسا اگر ممکن ہو تو کرنا چاہیے کہ اگر قربانی جلدی ہو جاتی ہے تو قربانی کے گوشت سے ناشتہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ ان باتوں کا ہم کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا حکم وہی ہے جو آیت ابھی آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، وہ کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، اس سے پہلے والی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، کوثر سے نوازا ہے، یعنی دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کوثر خیر کثیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم یہاں پہ دیا ہے، فصل لربک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو، وانحر، قربانی کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بھی سنائی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، صفحہ 226 میں یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد تقوی ہے، بہت سارے اعمال کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، اور بھی بہت سارے اعمال کا جو خلاصہ ہے اس کا جو مقصد ہے تقوی ہے۔ قربانی کا بھی مقصد تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں یہ اعلان کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ قربانی کریں، ریاکاری سے بچیں، دکھاوا سے بچیں، واہ واہ لوگوں چینہ لوٹنے کی کوشش کریں کہ ہم نے اتنے 1000 روپے کے جانور خرید لیے، اتنے اچھے جانور خریدے، اور اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے ذکر، اس طرح کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم قربانی کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھائی اپنے الفاظ میں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے قلوب میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تم کس نیت سے قربانی کرو۔ آگے بڑھتے ہیں، قربانی کس پر واجب ہے؟
ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، یعنی حالت سفر میں نہیں ہے، مقیم ہے اور صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کی کوئی چیز ضرورت سے زائد اس کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب کر لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یہ سمجھیے، ہر وہ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، اگر اس کے پاس تقریباً 50,000 روپے، تقریباً بول رہا ہوں میں، ایکوریٹ تو آپ قیمت کا اندازہ اس دن لگائیے گا جس دن قربانی کرنی ہے آپ، کہ اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 50,000 روپے اگر کسی مسلمان کے پاس اگر قربانی والے دن تک بھی ہے تو وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور یہ 50,000 روپے، یہ 50,000 روپے کیش کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ اگر ہم تجارت کرتے ہیں، تاجر ہیں، تو تجارت کا سامان ہماری دکان پہ جو رکھا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اگر وہ بھی 50,000 روپے کا ہم صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اگر گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان ہے 50,000 روپے کا، ضرورت سے زیادہ، وہ بھی اس میں جوڑا جائے گا 50,000 روپے کا اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو۔ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یعنی تقریباً 50,000 روپے کے اگر ہیں تو ایسے افراد اور ایسے لوگ صاحب نصاب سمجھے جائیں گے اور ان کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ قربانی کے آداب کیا ہیں؟ قربانی کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب قربانی کا یہ ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ بخاری جلد 2 صفحہ 834 پہ روایت ہے بخاری شریف کے اندر۔ کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلا ادب، یا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، بلکہ آپ کا حکم ہی ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرے۔ قربانی کرنے والا خود اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرے۔ اب اپنے آپ کو ٹٹولیے، اپنا جائزہ لیجیے، محاسبہ کیجیے، ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم اس کو بھی کسائی سے کرواتے ہیں، اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اجرت پہ کوئی کرتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو، جس سے ہمارے نبی کی تعلیم پہ عمل ہو جائے۔ ہمارے نبی نے یہ رہنمائی کی ہے، چاہے آپ کو ڈر لگتا ہے تب بھی، چاہے جس جانور کو بہت دنوں سے پالا ہے، بہت محبت ہو گئی ہے، تب بھی آپ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کریں اور اس جذبے سے کریں کہ ہماری خواہش، ہر طرح کی خواہش قربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے۔ اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اور آداب میں یہ بھی ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کو گھسیٹ کر لے کر کے نہ جائیں جہاں پہ ذبح کرنا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا جانور جا نہیں رہا ہے، اب گھسیٹ رہے ہیں، گھسیٹنا نہیں چاہیے۔ قربانی کا جانور ہے، ادب کے ساتھ اس کو لے جائیے، محبت کے ساتھ لے جائیے اس کو کسی طرح سے وہاں تک، اور اس کی نظروں سے دور چھری تیز کریں۔ ایسا نہیں کہ اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے نبی نے اس بات سے منع فرمایا۔ اور چھری بہت تیز کر لیں تاکہ کم سے کم وقت میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو اللہ کی راہ میں ہم قربان کرتے ہیں۔ اور اس میں طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے جانور کو ذبح کریں گے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو غور سے خاص طور سے سنیں۔ ہمارے نبی کی رہنمائی اس حوالے سے یہ ہے کہ جانور کو بائیں پہلو پر لیٹائیں، بایاں پہلو، اور اس کو قبلہ رو کریں، قبلہ رخ۔ کیسے ہوگا یہ ممکن؟ یہ ممکن اس طرح سے ہوگا کہ جانور، جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس کا سر ہوگا دکن طرف، آسان بنا کر کے میں پیش کر رہا ہوں، اس کا سر ہوگا دکن طرف اور اس کا جو دھر ہے وہ ہوگا اتر طرف، ایسے اس پہلو پر لیٹائیے، اور اس کا جو سر ہے نا اس کو قبلے کی طرف موڑ دیجیے، قبلہ رخ ہو جائے گا، بائیں پہلو پہ وہ لیٹ جائے گا، اور قربانی کرنے والا یہ دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔
کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ بہت جامع دعا ہے. قربانی کی روح اس دعا کے پیغام کے اندر جو ہے مخفی ہے، چھپا ہوا ہے وہ پیغام. اگر آپ اس جذبے سے قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو ہم حاصل کرنے والے ہو جائیں گے. کیا ہے مطلب اس کے اندر؟ قربانی کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے اس دعا کے الفاظ دیکھیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ ہر طرف سے یکسو ہو کر کے اس رب کی طرف کر لیا ہے، اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ مشرکین میں سے نہیں ہوں، یہ اس عزم کا اور اس نیت کا، اس جذبے کا اظہار ہے کہ میں شرکیہ اعمال کبھی نہیں کروں گا. جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید پرست تھے، اسی طریقے سے شرکیہ اعمال ہم کبھی نہیں کریں گے. ہمارے ہاتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھیں گے دعا کے لیے. نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جائز ہے، اور مرادیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے. نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. اس طرح کے جذبے سے یہ الفاظ بولے وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. الا صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی اور میری قربانی، وہ محیایا اور میری زندگی، وہ مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنہار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، دعا کے الفاظ ہیں وانا اول المسلمین، میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی قربانی کرتے وقت اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ میں کہیں رہوں گا اسلامی شان کے ساتھ رہوں گا، اسلامی شناخت کے ساتھ رہوں گا، اسلامی پہچان کے ساتھ رہوں گا، کہیں کسی سے مرعوب نہیں ہوں گا. اسلام اور اسلامی تعلیمات کا کو پورا اعتماد ہوگا، پورا بھروسہ ہوگا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور اس کے بعد دعا کے جو الفاظ ہیں اللہم منک ولک، اے اللہ یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے تو تیرے ہی حضور پیش. یعنی یہ قربانی کر کے ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے. شکر کے جذبے سے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے حضور پیش ہے. اللہم منک ولک. اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کے حلقوم پہ چھری پھیر دی جائے، اور جب تک جانور پورے طور پہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اس کی بال، نہ اس کی کھال کاٹی جائے، نہ اس کے گوشت کاٹے جائے، نہ اس کی کھال اتاری جائے اور نہ اس کے گوشت کاٹے جائے. اس پہلو میں غور کیجیے گا. جو کسائی ہمارے ہاں آتا ہے، بہت سارے قربانی تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے کریں، باقی کام کسائی کرتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربانی کرنے والے کسائی کو ہم پابند کریں کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اسلامی حکم یہ ہے کہ جب تک جانور پورے طور پہ ذبح ہونے کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اس کی کھال اتاری نہ جائے اور نہ اس کا گوشت کاٹا جائے. اس کو ٹھنڈا ہونے دو، تم کو دوسری جگہ جانا ہوگا جاؤ گے، لیکن تھوڑا سا انتظار کے بعد. ہم تمہاری جلدی کی وجہ سے ہم اسلام کا خون نہیں کریں گے، اسلامی حکم پہ جو ہے عمل پیرا ہونا ہم چھوٹا ہی چھوڑیں گے. اس طرح کا ان کو پابند کرنا چاہیے. اور جب قربانی ہم کر لیں تو قربانی کے بعد کی ایک دعا ہے، حدیث کے اندر ہے وہ دعا، اور وہ تمام چیزیں میں لکھ کر کے بھی میں لایا تھا کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں قربانی جب ہم کر لیں، ذبح کر دیں اس کو، اس کے بعد اللہم تقبلہ منی، یا اللہ اس کو میری طرف سے ویسے ہی قبول کر لے جیسا کہ تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی، جیسا کہ تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ قربانی قبول کی، ویسے ہی میری قربانی قبول کر لے. اور یاد رکھیے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی کرنے کے حوالے سے بات دماغ میں رکھیے. وہ حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ جاء فی الحدیث صحیح قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الهدايا یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فيها قال فبكل شارة حسنة وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح حدیث کے اندر ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ما ہی الاضحی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں فما لنا فیہا، ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فبکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، یعنی قربانی کے جانور کی کھال پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے تم کو ایک نیکی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ قربانی کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ اگر کوئی صدق کے دل سے قربانی کرتا ہے، صحیح جذبے سے قربانی کرتا ہے، تو یہ قربانی کرنے والے اور جہنم کے درمیان روک اور حجاب بن جائے گی۔ قربانی روکے گی جہنم میں جانے سے قربانی کرنے والے کو۔ معاف کیجیے گا ایک آدھ منٹ میں آپ کا اور لوں گا آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ جس دن یعنی قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا تو قربانی کا خون اور گوشت اللہ کے ترازو میں 70 گنا اضافے کے ساتھ تولا جائے گا۔ یعنی قربانی کا خون اور گوشت نیکیوں کے پلڑے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا اور ہماری نیکیوں کے پلڑے کو جھکائے گا اور ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہماری اس پرچی میں ہے، لیکن گھنٹی بج گئی ہے۔ ایک منٹ آج آپ برداشت کیجیے۔ ایک سوال تھا پچھلے جمعوں کا تھا، پچھلے جمعے کو بھی ٹائم میں گنجائش نہیں تھی۔ قربانی جو ہے، قربانی کن جانوروں کی نہیں ہو سکتی؟ بہت سوال کرتے ہیں لوگ اس کو۔ یہ تو اس کی 14-15 شکلیں ہیں جو میں نے خاص نقل کیا، صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں، غور سے ایک بار سن لیجیے آپ۔ 1 منٹ کا معاملہ ہے۔ وہ جانور جو اندھا ہو قربانی نہیں ہو سکتی، جو جانور کانا ہو قربانی اس کی نہیں ہو سکتی، ایک آنکھ کی تہائی روشنی ختم ہو گئی ہو جس جانور کی، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کان جو ہے، کان اس کی کان کا 1/3 حصہ کٹ گیا ہو، تھوڑا بہت کٹ جاتا ہے وہ عیب نہیں ہے، 1/3 حصہ کان کو 3 حصوں میں تقسیم کیجیے، 1/3، ایک حصہ اس کا، تیسرا تہائی اگر وہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے جو دم ہے جانور کی، اگر وہ بھی 1/3 اگر کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پاؤں سے چلتا ہے، 1 پاؤں زمین پہ وہ رکھ نہیں پاتا، اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کا جانور اتنا دبلا ہے کہ صرف ہڈی ہے اس کے بدن پہ، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جس کے پیدائش سے ہی کان نہیں ہوتے، یہ بھی عیب میں شمار ہوگا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے جانور کی سینگ تو تھی لیکن وہ جڑ سے ٹوٹ گئی تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ناک کٹی ہوئی ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ بکری ہے، 1 تھن سے ہی اس کے دودھ نکلتا ہے، دوسرے تھن سے دودھ نہیں آتا ہے، یہ عیب والا جانور ہوگا، اس سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ بڑے جانور جس کے 4 تھن ہوتے ہیں، 2 تھن سے دودھ نکل رہے ہیں، 2 تھن سوکھے رہتے ہیں، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ زبان کٹ گئی ہے کہ وہ چارہ خود سے نہیں کھا سکے تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جو جانور اتنا کمزور ہو کہ مذبح جہاں ذبح کیا جانا ہے وہاں اپنے سے چل کے نہ جا سکے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے دانت بالکل جھڑ گئے یا دانت سرے سے ہو ہی نہیں ان کے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور بھی تفصیلات ہیں، بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدق کے دل سے ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔